رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني عملا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، اور البتہ تحقیق ہم نے آزمائش میں ڈالا حضرت سلیمان علیہ السلام کو. وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا، اور ہم نے ڈال دیا ان کی کرسی پر ایک جسم. ثُمَّ أَنَابَ، پھر انہوں نے رب کی طرف رجوع کیا. قال، کہنے لگے، رب اغفر لی، اے میرے پروردگار مجھے بخش دے. وہب لی ملکا، اور عطا کر مجھے ایسی حکومت لا ينبغی لأحد من بعدی، جو لائق نہ ہو کسی ایک کے میرے بعد. انک انت الوہاب، بے شک آپ ہی عطا کرنے والے ہیں. فسخرنا له الريح، پس ہم نے تابع کر دیا ان کے ہوا کو. تجری بأمره رخاء، وہ چلتی تھی ان کے حکم سے آہستہ آہستہ. حیث اصاب، جہاں وہ پہنچنا چاہتے. والشیاطین کل بناء وغواص، اور ہم نے مسخر کر دیا تھا ان کے شیاطین کو بھی، ہر بلڈنگ بنانے والے اور غوطہ لگانے والے کو. وآخرین، اور کچھ دوسرے جنات بھی تھے. مقرنین الاسفار، جو جکڑے ہوئے تھے بیڑیوں میں. ھذا عطاؤنا، یہ ہے ہماری بخشش. فمن، بس آپ احسان کیجئے. او امسک، یا روکے رکھیے. بغیر حساب، بغیر کسی حساب کتاب کے. وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ، اور بے شک ان کے لیے ہمارے پاس بڑا مرتبہ ہے. وَحُسْنَ مَآبٍ، اور بہترین لوٹنے کی جگہ. گزشتہ رکوع میں حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر ہوا. پھر اس رکوع کی ابتدا میں اللہ پاک نے ابتدائی 3 آیات میں جملہ معترضہ کے طور پر تخلیق کائنات کا ذکر، اہل ایمان و مفسدین کا ذکر فرمایا، اور نزول قرآن مجید اور مقصد نزول کو بیان فرمایا. چوتھی آیات سے اس رکوع میں پھر مضمون اللہ پاک نے جناب داؤد اور جناب سلیمان علیہ السلام کے ذکر کی طرف موڑ دیا. کل کی آیات میں آپ سماعت کر چکے ہیں کہ اللہ نے حضرت داؤد کے متعلق فرمایا تھا کہ ہم نے انہیں سلیمان علیہ السلام جیسا بیٹا عطا فرمایا. اور پھر حضرت سلیمان کی تعریف میں چند جملے فرمائے کہ بہترین بندہ تھا، رب کی طرف رجوع کرنے والا. پھر ان کے رجوع کا ایک واقعہ جو در حقیقت حضرت سلیمان علیہ السلام پر آزمائش تھی کہ وہ عمدہ گھوڑوں کی دیکھ بھال میں مصروف ہوئے اور اس قدر کھو گئے اس میں کہ انہیں اپنی عبادت کا وقت بھی یاد نہ رہا اور سورج غروب ہو گیا. سورج غروب ہونے پر جب احساس ہوا تو آپ نے فرمایا ان گھوڑوں کو میرے پاس واپس لاؤ. تلوار لی اور ان کی پونچھیں اور ان کی گردنیں کاٹ ڈالیں. تو یہ ایک آزمائش تھی حضرت سلیمان علیہ السلام پر. اب آج کی آیات میں اللہ پاک نے ایک اور آزمائش کا ذکر فرمایا ہے جس میں جناب سلیمان علیہ السلام کو مبتلا کیا گیا. تفاسیر کا جو احباب مطالعہ کرتے ہیں شاید ان کی نظر سے ان آیات کے ذیل میں ایک واقعہ گزرا ہوگا. اسرائیلی روایت سے وہ واقعہ لیا گیا ہے.
وہ من گھڑت قسم کا واقعہ اگرچہ بعض مفسرین نے اس کو بھی اختیار کیا ہے اور اپنی تفاسیر میں بیان کر دیا ہے، لیکن پیغمبر کی شان کے وہ مناسب نہیں، اس لیے ہماری عادت ہے کہ جس سے قبول ہی نہیں کیا گیا جمہور کی طرف سے، ہم ان واقعات کو اور ان چیزوں کو آپ کے سامنے نہیں لاتے۔ اس واقعہ کو ہم نے ترک کر دیا جس واقعہ کو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، بخاری، مسلم اور دوسری کتب احادیث کے اندر جو بات موجود ہے آزمائش کی حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں، وہ میں ذکر کیے دیتا ہوں۔ یہ آزمائش کیا تھی حضرت سلیمان علیہ السلام پر؟ فرماتے ہیں ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کا جائزہ لے رہے تھے، جیسے پچھلے واقعہ میں گھوڑوں کا جائزہ، تو چونکہ پیغمبر کے ذمہ آپ نبی بھی تھے اور ساتھ اللہ نے حکومت بھی آپ کو عطا فرمائی تھی، تو امور سلطنت بھی دیکھتے اور پیغمبرانہ ذمہ داری کو بھی ادا فرماتے۔ اس لیے میدان جہاد میں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے آپ نے گھوڑے بھی پال رکھے تھے اور آپ نے اپنی ایک فوج بھی تیار فرما رکھی تھی۔ تو اب گھوڑوں کے متعلق تو ذکر آ چکا، اب ان احادیث میں جس بات کا ذکر ملتا ہے، فرمایا آپ نے اپنی فوج کو یوں میدان میں لایا اور ان کے متعلق کسی سستی اور غفلت کو پایا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام غصہ میں آئے اور افسوس کا بھی اظہار فرمایا اور ساتھ ہی ایک قسم اٹھا بیٹھے کہ اللہ کی قسم، چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی شادیوں کے متعلق روایات میں آتا ہے تقریباً 100 کے قریب، حقیقی تعداد اللہ ہی جانتے ہیں، لیکن 100 کے قریب آپ کی ایک وقت میں بیویاں موجود تھیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب فوج میں سستی اور غفلت پائی تو آپ نے غصے میں آ کر اس وقت یہ قسم اٹھائی کہ میں آج کی شب اپنی تمام بیویوں سے قربت کروں گا اور اللہ اس کے نتیجہ میں مجھے حمل عطا فرمائیں گے، یعنی تمام بیویوں کو اللہ حمل دیں گے اور جو بچے پیدا ہوں گے وہ سب کے سب بڑے ہو کر مجاہد بنیں گے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کام کریں گے۔ لیکن اس قسم کے اٹھانے میں انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ یہ واقعہ بخاری میں، مسلم میں، دوسری کتب میں موجود ہے ان آیات کے ذیل میں۔ تو جناب سلیمان علیہ السلام انشاءاللہ کہنا بھول گئے، نتیجہ کیا ہوا؟ آپ نے قسم کے مطابق اپنی تمام بیویوں سے قربت فرمائی۔ اب یہاں بھی بعض مہربانوں سے میں نام لیے بغیر ہی کہہ دیتا ہوں تاکہ کوئی ناراض نہ ہو، ہمارے ہاں حقیقت سننے کا حوصلہ بہت کم ہے۔ اگر کسی کے پارٹی کی یا کسی کے لیڈرشپ کا نام آ جائے تو کہہ دیتے ہیں جناب یہ ہمارے خلاف بات ہوئی ہے، حالانکہ اللہ کے دین کی بات ہونی چاہیے، جو معروف بات ہے وہ ذکر کی جائے، جو مجہول چیزیں ہیں انہیں چھوڑ دیا جائے۔ ان آیات کے ذیل میں ایک صاحب نے یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ 100 بیویوں سے قربت کرنے کو تسلیم نہیں کیا، باقاعدہ انہوں نے اپنی تفسیر کے اندر لکھا ہے، فرمایا ایک رات میں اور وہ جو ہے کیلکولیٹر لے کر بیٹھے ہیں کہ جناب رات میں اتنے منٹ بنتے ہیں، اب ان کو تقسیم کر بھی لیا جائے تو اتنا وقت بنتا ہے، تو یہ تو عقل بھی ماننے کو تیار نہیں کہ حضرت سلیمان ایسا کر بیٹھے ہوں گے۔ تو یاد رکھیے یہ بھی پیغمبر کا ایک معجزہ ہے، یہ بھی پیغمبر کا ایک، کیا نبی کو جسمانی خواہش تھی معاذ اللہ کہ پیغمبر اپنی اس پر قابو نہیں پا سکے، اپنی جو ہے وہ قوت نفسانیہ پر، اور ایسا کر بیٹھے؟ نہیں، یہ اللہ نے معجزہ کے طور پر نبی سے یہ عمل کروایا۔ اب کس کے بس میں ہے نیچے سے انگلی کا اشارہ کرے چاند کو 2 ٹکڑے کر دے؟ کس کے بس میں ہے ابو جہل کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ککریوں کو کلمہ پڑھا دے؟ یہ طاقت رب تعالیٰ کی ہے، معجزہ پیغمبر کا ہے۔ تو معجزے میں در حقیقت طاقت اور قوت اور فیصلہ کس کا ہوتا ہے؟ اللہ کا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام سے بھی یہ عمل اللہ نے صادر فرمایا، قدرت میرے رب کی ہے، اللہ نے اس کو پورا فرمایا جناب سلیمان علیہ السلام کے ذریعے۔ لیکن بعض لوگوں کو چونکہ معجزات انبیاء جو ہے وہ ہضم نہیں ہوتے ہیں، ایک اور صاحب ہیں انہوں نے حضور علیہ السلام کی معراج کو بھی تسلیم نہیں کیا۔ وہ کہتے ہیں یہ معاذ اللہ حضور کا خواب تھا، بس جیسے ایک عام آدمی ہو، بھائی خواب میں تو مجھے اور آپ کو بھی کئی بار معراج ہو جاتی ہے، وہ آسمانوں پہ چلے جاتے ہیں، گھوم رہے ہوتے ہیں ہر طرف،
تو یہ معراج تو میری اور آپ کی بھی ہے، پھر اللہ کے نبی کا یہ معجزہ کیسے ہے؟ تو حضور کا معجزہ اس طرح ہے کہ دنیا جو کام نہیں کر سکتی، اللہ نے چند لمحوں میں حضور کو زمین سے اٹھایا، مسجد اقصیٰ سے لے جا کر پھر آسمانوں پہ پہنچایا، عرش بری تک پہنچا کر حضور سے اللہ نے ملاقات بھی فرمائی اور اللہ نے انعامات بھی عطا فرمائے۔ یہ معجزہ کب بنا ہے؟ کیونکہ قدرت کس کی ہے؟ اللہ کی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی تمام بیویوں سے قربت فرمائی۔ اب بعد میں صرف ایک بیوی کو حمل ٹھہرا، باقی کسی کو حمل نہیں ٹھہرا، اور اس سے بھی اللہ نے جو بچہ ان کو عطا فرمایا وہ جو ہے ناتمام تھا، مفلوج بچہ تھا، یعنی وہ چلنے پھرنے کے قابل نہیں تھا، جس کا اللہ نے یہاں ذکر فرمایا کہ ان کی کرسی کے اوپر ہم نے ایک دھڑ کو رکھ دیا، ایک جسم کو رکھ دیا، یہ وہ ان کا بچہ مراد ہے۔ تو جب یہ بچہ ان کے ہاں پیدا ہوا تو انہیں احساس ہوا کہ میں تو انشاءاللہ کہنا کیا ہو گیا تھا، یہ بھول گیا تھا، تو فوراً اللہ سے معافی مانگی، اللہ مجھے معاف کر دے، اور پیغمبر کو یقین تھا کہ میرا رب معاف بھی کرے گا، ساتھ ہی دعا مانگ لی اللہ مجھے عظیم بادشاہت بھی عطا کرے۔ تو اللہ نے اس واقعے کو یہاں ذکر فرمایا، فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّا، اور البتہ تحقیق ہم نے آزمائش میں ڈالا سلیمان، جناب سلیمان کو، وَأَلْقَيْنَا، اور ہم نے ڈال دیا عَلَى كُرْسِيِّهِ، ان کی کرسی پر، جسداً، ایک دھڑ کو جو چلنے پھرنے کے قابل نہیں تھا، یہ ان کا بچہ مراد ہے۔ ثُمَّ أَنَابَ، جیسے ہی انہوں نے یہ دیکھا احساس ہوا، اور یاد رکھیے یہ کوئی گناہ کبیرہ یا اس درجے کا گناہ نہیں جس پر گرفت ہونی چاہیے، اگر اس طرح کی قسم میں آپ اٹھا بیٹھے تو کوئی گناہ نہیں، لیکن پیغمبر اللہ چونکہ مرتبہ بھی اونچا عطا فرماتے ہیں تو وہاں پر جس پر مجھے آپ کو سزا نہیں ملتی، نبیوں کو اللہ وہاں بھی گرفت فرماتے ہیں، تو اللہ پاک نے یہاں بھی ان کی گرفت فرمائی۔ تو ثم اناب، جناب سلیمان کو احساس ہوا تو اللہ کی طرف رجوع کیا، فوراً توبہ طائب ہوئے، قال، فرمانے لگے، رب اغفر لی، اے میرے پروردگار مجھے معاف کر دے، وہب لی ملکا، اور عطا کر مجھے بادشاہت، لا ينبغی لأحد من بعدی، جو میرے بعد کسی اور کے بس میں نہ ہو، کسی اور کے لائق نہ ہو، انک انت الوہاب، عقیدہ بھی سکھا دیا، آپ سے کیوں مانگ رہا ہوں؟ اس لیے کہ دینے والے آپ ہی، اللہ کے سوا کوئی اور دینے والا نہیں۔ اب اللہ پاک نے دعا کو قبول فرمایا اور کیسی بادشاہ عطا فرمائی، اللہ نے اس کا آگے ایک نقشہ پیش فرمایا، فرمایا فسخرنا له الریح، پس ہم نے مسخر کر دی ان کے لیے ہوا، تجری بامرہ رخاء، جو چلتی تھی ان کے حکم سے نرم نرم، حیث اصاب، جہاں وہ پہنچنا چاہتے تھے۔ اب یہاں بھی جن بزرگوں نے اوپر غلطی کی ہے معجزہ کو تسلیم کرنے میں، انہوں نے یہاں بھی غلطی کی ہے، اور انہوں نے یہ کہہ دیا کہ معاذ اللہ یہ کوئی تخت نہیں اڑتا تھا، اللہ نے سمندر کی ہوا ان کے تابع کر دی تھی کہ ان کے بحری جہاز وغیرہ جو سمندر میں بیٹھتے ہیں عام جہاز کی بنسبت کو جلدی اپنی منزل طے کر لیا کرتے، تو یہاں بھی انہوں نے انکار کر دیا، حالانکہ یہ اس بات کی تو شاید کئی واقعات روایات میں ملتے ہیں کہ تخت اڑتا ہوا لوگوں نے دیکھا۔ تو بہرحال اللہ نے ہوا ان کے تابع کر دی اور وہ نرم نرم، یعنی یہ نہیں کہ تھپیڑے مارے اور تخت جو ہے جھولنا شروع کر دے، ایسا نہیں، آرام سے جیسے جہاز چلتا ہے۔ تو فرمایا جہاز میں پھر کبھی کبھی جب آندیاں چلتی ہیں تو جھٹکے لگتے ہیں، حضرت سلیمان کو یہ بھی محسوس نہیں ہوتا ہے۔ فرمایا حیث اصاب، جہاں جانا چاہتے ہیں۔ اور نمبر 2 فرمایا والشیاطین، یا شیاطین سے مراد جنات ہیں، اور فرمایا ہم نے جنات کو بھی تابع کر دیا ان کے، کل بناء، ہر بلڈنگ بنانے والا۔ اب جنات میں کچھ معمار قسم کے تھے جن سے حضرت سلیمان بڑے بڑے کام لیتے، وہ بڑے بڑے پتھر اٹھا کر لاتے، تراشتے اور بڑی بڑی بلڈنگیں بناتے۔ وغواص، اور کچھ ان میں وہ تھے جو غوطہ لگانے والے تھے، سمندروں کی تہ سے قیمتی موتی اور دوسری ضرورت کی چیزیں نکال کر لاتے ان کے لیے۔ وآخرین، اور کچھ شرارتی بھی تھے جو بات نہیں سنتے تھے، تو فرمایا کچھ دوسرے بھی تھے مقرنین فی الاسفاد، جو جکڑے ہوئے تھے بیڑیوں میں، زنجیروں میں، انہیں حضرت سلیمان نے باندھ رکھا تھا۔ اور روایات میں آتا ہے یہ
قیامت کے قریب زمانے تک یوں ہی بندے رہیں گے. بہت سارے جزیروں میں لوگوں نے اس طرح کے جنات بندے ہوئے دیکھے. دجال بھی باندھا ہوا ہے, تو بہت سارے جنات کو باندھا ہوا دیکھا ہے. قرب قیامت میں اللہ پاک انہیں آزاد فرما دیں گے. اللہ پاک اس آزمائش سے بھی ہماری حفاظت فرمائے. تو فرمایا کچھ دوسرے ہیں جو بیڑیوں میں جکڑے ہوئے. آخر میں اللہ پاک نے جناب سلیمان سے فرمایا ھذا عطاؤنا, آپ نے مانگا تھا ہم نے دے دیا, یہ ہماری عطا ہے. فمنن, اب آپ میری اس دی ہوئی نعمتوں میں سے آپ لے کر احسان کیجئے دوسروں پر. او امسک, یا آپ روکے رکھیں, بغیر حساب, آپ سے ہم حساب بھی نہیں لیں گے. یہ حضرت سلیمان کے لیے اللہ نے ایک اور انعام فرما دیا. فرمایا آپ آگے تقسیم کریں تب روک لیں اپنے پاس, تب بھی ہمارا کوئی حساب نہیں آپ سے, بغیر حساب. اور ساتھ ہی ساتھ فرمایا وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ, جناب سلیمان کے لیے ہمارے پاس بڑا مرتبہ ہے. وَحُسْنَ مَآب, اور جب ہمارے پاس آئیں گے تو بہترین لوٹنے کی جگہ بھی ہے. اللہ پاک دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق.